بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں کے اندر کئی جگہوں پہ تسلی اور تشفی بھی دی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ان کے رویے سے، ان کی کسی بات سے دل برداشتہ ہو جاتے، گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین قدم قدم پہ سنبھالا دیتے، تسلی دیتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ یقین دلاتے کہ آپ بے فکر ہو کے یہ کام جاری و ساری رکھیں اور ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، اور یقیناً قیامت تک اللہ کافی ہے۔ یہ تو صدیوں بعد کی بات ہے۔ یہ 2007 میں جس کارٹونسٹ بندے نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے شائع کیے تھے، اس کے بعد یہ تقریباً 14 سال زندہ رہا ہے، اس کو سکون نہیں آیا زندگی میں۔ اس کا ایک انٹرویو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں گارڈز کے بغیر دکان پہ دودھ لینے نہیں جا سکتا۔ گورنمنٹ نے اس کو گارڈ دیے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے گارڈز مجھے رات کو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اگر مجھے راستے میں دودھ بھول جائے نا کہ میں نے دودھ لانا تھا، میں نہیں لے کے آیا، تو گارڈز کے چلے جانے کے بعد میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں دکان پہ باہر نکلوں اور جا کے دودھ خرید کے لے آؤں۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی اس کی، اس قدر خوف زدہ زندگی گزاری اس نے، اور جب ایکسیڈنٹ میں مرا ہے، یہ 4-5 دن پہلے مرا ہے، ملعون، تو وہ گاڑی کے اندر رو رہا ہے، کرلا رہا ہے، اور گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، لوگ اس کو جیسے جیسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آگ اور زیادہ تیز ہو رہی ہے، اور وہ کئی منٹ تک اس آگ میں جلتا رہا، اور وہ آگ نہیں بجھی کسی سے۔ لوگوں کے پاس وہ جو وسائل تھے وہ ناکافی تھے، اور جب رب چاہے نا تو پھر وہ وہاں سے پکڑتا ہے جہاں بندے کو وسائل ملتے ہی نہیں ہوں بھئی، تو وسائل کام نہیں کرتے۔ وہ لوگ وہ پاؤڈر پھینک رہے ہیں آگ بجھانے والا، اور وہ یوں اس کے اوپر گرتا ہے کہ وہ آگ اور زیادہ لگ جاتی ہے، اسی کو رب نے بارود بنا دی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات کے بعد بھی انا کفیناک المستہزئین کا وعدہ اللہ کا موجود ہے، اور اللہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والوں سے کفایت کرتا ہے، اللہ کافی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں بھی ایسے معاملات ہو جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ رب العالمین تسلی دیتے
قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں یا بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، یقیناً آپ کو غمگین کر دیتی ہے وہ بات، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے، آپ علیہ السلام کو شاعر کہتے، نجومی کہتے، دیوانہ کہتے، اور کہتے کہ جادو ہو گیا ہے، خود جادوگر ہے. یہ اس قسم کی باتیں ایک سچے بندے کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ تھی. صادق اور امین کا لقب لوگوں نے خود دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کی وجہ سے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹ ہے، آپ پہ کوئی کتاب نہیں اتری، آپ پہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ہرقل بادشاہ نے جب پوچھا نا کہ وہ بندہ جس کو آپ، جن کے بارے میں معروف ہے کہ وہ نبوت کا داعی ہے، وہ بندہ کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ سچ میں بولنا نہیں چاہتا تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتا تھا. میرے ساتھ جو میرے ماننے والے تھے، جو مجھے چودھری مانتے تھے، اب یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میں ان کے سامنے جھوٹ بولوں اور وہ بعد میں مجھے آر دلائیں اور تو چوری ہو کے جھوٹ بولے. آج کل جڑا بڑا جھوٹ بولے بڑا چوری ہوتا ہے. حالانکہ چودھری جو ہوتے تھے نا، سردار جو ہوتے تھے، وہ اس چیز کو آر سمجھتے تھے کہ لوگ میرے بارے میں کہو تم جھوٹے ہو. تو ہرقل نے پوچھا کہ وہ بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا یہ سچ بولنے کو، لیکن اس نے آر سے بچنے کے لیے اس نے سچ ہی بولا. اس نے کہا کہ نہیں، اس بندے نے اس سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، نظر آتی تھیں، اور اس کو وہ چاہ کے وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے. تو اللہ رب العالمین اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. تو ایک بندے کو صادق اور امین کہنے والے لوگ جھوٹا کہیں تو یہ اس کے لیے بڑی آر ہوتی ہے، اس کو بڑا دکھ اور رنج ہوتا ہے اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، غمگین کرتی ہے وہ چیز جو وہ کہتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو. فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ کفار، لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. آپ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو تو صادق اور امین مانتے ہیں وہ. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم، بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نہ پریشان ہو، میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، میں جانوں اور یہ جانیں، آپ نہ غمگین ہو. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ جھٹلائے گئے کئی رسول من قبلک، آپ سے پہلے. کتنے ہی اللہ کے رسول آئے، کئی ایسے رسول بھی ہیں جنہوں نے صدیوں تبلیغ کی اور صدیوں ان کو لوگ جھوٹا کہتے رہے، جھٹلاتے رہے. آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے بہت سارے رسول. فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پہ جو انہیں جھٹلایا گیا. وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، جسمانی تکلیف دی گئی نبیوں کو. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ آ گئی ہماری مدد. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ،
اللہ کے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا کیا کلمہ ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میں نے جو وعدے کیے ہیں نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ جب وعدے ہوئے بعد میں مدینے جا کے اور مکہ فتح ہونے کے وعدے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ سارے وعدے اللہ نے سچے کر دکھائے۔ تو یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے کلموں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کے کلموں، اللہ رب العالمین کے وعدے کیا ہیں؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یہ سورۃ مومن 24ویں پارے کی آیت ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں مدد کی ہے، اور اس دن بھی مدد ہوگی جس دن وہ گواہ بنا کے کھڑے کیے جائیں گے، اس دن بھی ان کی مدد ہوگی۔ تو یہ اللہ کے کلمے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے۔ اللہ نے یہ کلمے لکھ دیے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ نازل بعد میں ہوئے ہیں لیکن لوح محفوظ میں تو لکھے ہوئے تھے نا کہ یہ پیغمبر ہدایت اور دین حق لے کے آیا ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے کہ سارے دینوں پہ چھا جائے اور غالب آ جائے، اور اللہ رب العالمین نے یہ سارے وعدے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلموں کو کوئی نہیں بدل سکتا، جیسے اس نے کہا ہے ویسے وہ کر کے دکھائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس آ گئی ہیں پہلے رسولوں کی کچھ خبریں، پہلے رسولوں کی باتیں آپ تک پہنچی ہیں۔ وہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے، ڈٹے رہے، میری مدد آئی، اور اگر قوم نے نہیں مانا تو ان کو میں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن اپنے پیغمبر کے دعوت کو اور منہج کو میں نے رکنے نہیں دیا۔ آپ بھی پریشان نہ ہو، یہ اگر اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ مدد کا وعدہ پورا ہوگا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر کابورہ گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، اعراضهم علیک، آپ پر اعراضهم ان کا منہ پھیرنا، یعنی اگر ان کا منہ پھیرنا اور دین اسلام کی حقیقت کو قبول کرنے سے جو وہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ان کا پیچھے ہٹنا اگر آپ کو برا لگتا ہے، آپ پر بھاری ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، بس اگر تو طاقت رکھتا ہے یہ کہ تو تلاش کر لے نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی سرنگ، او سلمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، پس لے آئے تو ان کے پاس کوئی نشانی۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ان کے جھٹلانے سے آپ کی دل شکنی ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو زمین کے اندر کوئی سرنگ ڈھونڈ لیں، نفق سرنگ کو کہتے ہیں۔ یہ جو بھائی سعودی عرب گئے ہیں مکہ مدینہ میں، انہوں نے شاید کہیں یہ لفظ پڑھا ہوگا، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے کے جائے، جو گئے ہیں اللہ ان کو بھی لے کے جائے، بار بار اللہ ہمیں اپنے دونوں گھروں کی زیارت نصیب فرماتا رہے۔ نفق جہاں پہ سرنگیں ہوتی ہیں نا، جہاں سرنگ کا راستہ ہوتا ہے وہاں پہ نفق لکھا ہوتا ہے، تو نفق سرنگ کو کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی بے رخی آپ پہ بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے تو زمین میں سرنگ نکال کر یا آسمان پر سیڑھی کے ذریعے چڑھ جائیں اور اوپر سے کوئی معجزہ لا کر ان کو دکھا دیں، تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مان جائیں گے نا تو آپ ایسا بھی کر کے دیکھیں۔ انہوں نے ماننا، آپ ان کے سامنے آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں، کوئی معجزہ لا کے دکھا دیں، جو یہ مانگ رہے ہیں وہ لا کے دکھا دیں، ماننا نہیں انہوں نے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ نے چاہا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، البتہ یقیناً ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ نہ ہو جائیں جاہلوں میں سے۔ تو یہ
منانا جو ہے نا زبردستی کسی کو کہ میں نے یہ حق بات بتائی اب تم اس کو لازمی مانو، یہ کام اہل علم کا نہیں ہے، صاحب علم لوگوں کا نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی سمجھا دیا ہے کہ آپ صبر کریں اور میری مدد کا انتظار کریں، میرے وعدوں پہ آپ کاربند رہیں۔ آپ ان کو جو بھی نشانی اور معجزہ لا کے دکھا دیں گے نا، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اگر ان کے اندر کوئی انسانیت باقی ہوتی، ان کے لیے کوئی خیر باقی ہوتی نا، تو اللہ ان کو خود ہدایت پہ جمع کر دیتا، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی چیز رہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی مدد کی جائے۔ لہذا انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں۔ اور قبول تو دعوت کو وہ کرے گا نا جس نے کوئی حق بات کو قبول کرنے کے لیے سنا ہو۔ ایک بندہ دین کی بات اس لیے سنتا ہے کہ یار اللہ مجھے کوئی خیر کا کلمہ سنا دے تو چلو میں بھی ایمان لاؤں گا، مانوں گا اس کو۔ اور ایک بندہ پہلے ذہن بنا کے بیٹھا ہے کہ یہ مجھے جو مرضی بتائے میں نے ماننا مننا کوئی نہیں ہے، تو اس کو کوئی جتنا مرضی سنا لیں آپ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، قبول صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى، اور جو مردے ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ انہیں اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ ان کافروں کو مردوں کے مشابہ اللہ نے قرار دیا ہے کہ جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، وہ تو اب سنتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا ان کفار کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، یہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کو عقل اس وقت آئے گی جب اللہ ان کو اٹھائے گا نا، اس وقت ان کو بات سمجھ آئے گی، اور اس وقت بات سمجھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجیے ان اللہ قادر، بے شک اللہ خوب قدرت رکھتا ہے علی اس بات پر، ان ينزل آیہ، یہ کہ وہ نازل کرے کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی حکمت اور مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ابھی ان کو ایسی کوئی نشانی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ تو آج بھی اگر آپ خود بھی دین کی تبلیغ کرنے نکل پڑے نا، بے شک آپ عوام ہیں یا علماء ہیں، تو آپ کو بڑا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ کام جو ہے نا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو بہرحال اس کام میں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے، اسی میں انشاءاللہ خیر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں نا، تو یہ سوچ کے کریں کہ صرف میسج دینا ہمارا کام ہے، اگلے بندے کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے منانا یہ ہمارا کام ہے نہیں، نہ اللہ نے یہ ہمارے ذمہ لگایا۔ اگلے بندے تک آپ حق پہنچا دیتے ہو، اس کے بعد وہ مان لے گا تو انشاءاللہ اس کی خیر خواہی ہو جائے گی، نہیں مانے گا تو وہ جانے اور رب جانے، آپ پہ رب حساب لے لے گا، سانو پریشان ہونے کی ضرورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم.